صلو علیہ وآلہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سیاسی مدبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں نسل انسانی کی رہنمائی فرمائی ہے، نسل انسانی کی رہنمائی فرمائی ہے اور اپنی امت کی قیادت فرمائی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں حضور رہنما بھی ہیں، قائد بھی ہیں۔ سیاست بھی زندگی کا ایک شعبہ ہے، بڑا اہم شعبہ ہے انسانی سماج کا۔ سیاست ہی کنٹرول کرتی ہے سارے معاملات کو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے تو میں یہ ارشاد ذکر کرنا چاہوں گا، حضور نے سیاست کا اصول اپنے حوالے سے کیا بیان فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ حضور سے پہلے نسل انسانی کی مذہبی رہنمائی انبیاء بنی اسرائیل کے پاس تھی، فرمایا ان کی سیاسی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا۔ ان کی حکمرانی، سیاسی قیادت، رہنمائی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کرتے تھے۔ اب اگلی بات یہ فرمائی کہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد تو نبی کوئی نہیں آنا۔ تو یہ سسٹم کیسے رہے گا؟ ماضی میں تو سسٹم یہ تھا کہ نبی سارے کام کر رہا، چلا گیا دوسرا آ گیا، وہ سارے معاملات سلجھا رہے ہیں، وہ چلے گئے تیسرے آ گئے۔ اب یہ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نہیں نبی نہیں آئے گا۔ تو معاملہ کیسے چلے گا؟ ساتھ ہی وضاحت کر دی، بس سیکون بعدی خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، وہ خلافت کا نظام ہوگا، حضور کے نیابت کا نظام ہوگا، وہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات مذہبی رہنمائی بھی کرتے تھے، معاشرتی رہنمائی بھی کرتے تھے، سیاسی قیادت بھی کرتے تھے۔ یہ بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی مشن کا حصہ ہوتا تھا، ایجنڈے کا حصہ ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر صرف ایک بات عرض کروں گا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پیغمبر بن کے آئے ہیں، تو ان کے ایجنڈے میں صرف اتنی بات نہیں تھی کہ اللہ کی عبادت کی بات کریں، قوم کی آزادی بھی ان کے ایجنڈے کا حصہ تھی۔ فرعون کے سامنے جب بات کی ہے، اللہ کے نمائندے بن کر آئے ہیں ہم، ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، ہم اپنی قوم کی آزادی کے لیے آئے ہیں، اپنی قوم بنی اسرائیل کو تمہارے غلامی سے نجات دلا کر آزاد وطن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی ذمہ داریوں میں سیاسی قیادت اور رہنمائی بھی کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل انسانی کا سب سے بڑا سیاستدان بھی مانا جاتا ہے۔ زندگی کے تمام پہلوؤں میں حضور کو پہلی شخصیت کا مقام تاریخ نے دیا ہے، تاریخ آج بھی تسلیم کرتی ہے، اور ہر حوالے سے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا سب سے نمایاں پہلو جو تاریخ جس کو تسلیم کرتی ہے کہ عرب دنیا جو حکومت اور ریاست کے تصور تک سے ناآشنا تھی، حضور نے 23 سال میں پوری عرب دنیا کو ایک ریاست اور ایک حکومت کے نظام کا پابند بنا دیا۔ جب حضور صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر ایھا الناس کہہ کے اپنی پہلی دعوت پیش کر رہے تھے، عرب دنیا قبائل میں بٹی ہوئی تھی، کہیں کوئی ریاست اور حکومت کا تصور نہیں تھا۔ ایک شہر میں 3 قبیلے، 3 حکومتیں، 3 ریاستیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں میں سیاسی دنیا میں سب سے بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو حکومت سے آشنا کیا کہ ایک مشترکہ حکومت، ایک ریاست سے متعارف کرایا کہ ریاست کیا ہوتی ہے، اور ریاست قبیلے کی بنیاد پر نہیں، قبائل اور مذاہب کے اشتراک اور اتحاد کی بنیاد پر۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب دنیا کو اپنی 23 سالہ محنت سے، جہاں اور بہت سی حضور نے احسانات فرمائے، وہاں یہ بھی احسان حضور کا تاریخ تسلیم کرتی ہے کہ عرب دنیا کو ریاست اور حکومت کے تصور سے متعارف کروایا، صرف تصور سے متعارف نہیں کروایا بلکہ ایک ریاست بنا کر دی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ پوش ہوئے ہیں
تو حضور کے بعد زمام کار سنبھالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے. بس ایک نقطے پر غور فرما لیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو اقتدار سنبھالا تھا وہ کون سے ایریے کا تھا؟ پوری عرب جزیرۃ العرب کا. جب ریاست قائم ہوئی ہے تو بخاری کے ایک روایت کے مطابق یثرب اور یثرب کے چند علاقے اور، لیکن 10 سال میں وہ یثرب کی ریاست، جس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں، یثرب کی ریاست 10 سال میں، 10 سال کوئی شے نہیں ہوتی، 10 سال میں پورے جزیرہ عرب کو وہ ریاست اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی. بحرین بھی اس میں تھا، نجران بھی اس میں تھا، نجد بھی اس میں تھا، یمن بھی اس میں تھا، اور پورا جزیرۃ العرب اس ریاست کے دائرہ اختیار میں شامل ہو گیا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریاست کیسے قائم کی؟ مکہ مکرمہ میں ایک اشارہ کرنا چاہوں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات دعوت دیتے تھے، آپ کے مخالفین محسوس کر رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے. ایک مکالمہ تاریخ ذکر کرتی ہے، جناب ابو طالب نبی کریم کے چچا تھے، اور بطور چچا کے جناب ابو طالب نے حضور کے جو دفاع اور حضور کی جو حفاظت کی ہے، کوئی چچا دنیا میں نہیں کر نہیں سکتا. آخر دم تک حضور کے پیچھے کھڑے رہے، پوری قوت کے ساتھ کھڑے رہے. اچھا وہ ہوا یہ کہ مشرکین عرب کو بھی جناب ابو طالب پہ اعتماد تھا، اور حضور کو تو تھا ہی، حضور کو تو چچا بھی تھے اور پشتپرا بھی تھے. تو حضور یہ مکہ کے سرداروں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ اگر جناب ابو طالب کی موجودگی میں کوئی بارگیننگ ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ بعد میں نہیں ہوگی. تو 70 عرب قریشی سردار جناب ابو طالب کے پاس گئے کہ جناب ہماری بات کروا دو، ان کو ختم کرنا تو مشکل ہے، ہماری آپس میں بات کروا دے. وہ بڑا مشہور مذاکرہ ہے جو 70 قریشی سردار جناب ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ جناب ان سے بات کروا دو، ہماری کو آپس میں سیٹنگ ہو جائے. تو انہوں نے بلایا. یہ وہی جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھتے ہیں، چاوا ہے کہ چاند، یہ وہی واقعہ ہے. اس وقت ابو جہل نے سوال کیا حضور سے کہ آپ پتہ کہتے کیا ہو، آپ کا بنیادی میسج کیا ہے؟ اس مذاکرے میں ابو جہل نے سوال کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بعد ابو جہل ایک بات، ایک کلمہ پیش کر رہا ہوں، اگر اس کو مان لو نا، تملکون بہ العرب، عربوں کی بادشاہ تمہاری ہوگی اور عجم بھی تمہارے تابع ہوں گے. کلمہ پڑھو. اب یہ دیکھیں، میں اس کو نفسیات کا مسئلہ بھی کہا کرتا ہوں کہ چودھری تھا نا، چودھری کی زبان سمجھتا تھا، تو حضور نے ہمارا چودراہٹ بھی اسی میں ہے. بھائی میں جو کلمہ پڑھ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، اس کو مان لو گے تو حکومت بھی اسی میں ہے. اور وہ بھی جب عربوں نے کلمہ پڑھا تو عربوں کی ریاست بھی ان کی تھی، اور 3 بر اعظموں تک پھیلے ہیں وہ. تو حضور نے اس وقت بھی تصور ذہن میں یہ تھا کہ ابو جہل کو سمجھا رہے ہیں کہ عربوں کی بادشاہت بھی تمہاری ہوگی اور عجم بھی تمہارے تابع ہوں گے، اس کلمے کے نتیجے. یہ بڑا ذو معنی جملہ ہے کہ اس کی نفسیات کے مطابق بات کی، اور اسلام کا اصل مستقبل بھی بتایا کہ اسلام کا مستقبل دنیا کی قیادت ہے، دنیا کی حکمرانی ہے. یہ بھی اس جملے میں حضور نے اشارہ فرما دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخی مذاکرہ آتا ہے. حضور تشریف لے گئے تھے طائف. عربوں کے، مکے والوں کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے، وہ پناہ لینے گئے تھے. طائف والوں نے بڑا تلخ جواب دیا تھا، بڑا تلخ جواب دیا تھا. ختم ہوئی بات. یہ قبیلہ ہے بنو عامر. مورخین اس کے نمائندے آئے حضور کے پاس، جناب اگر ہم آپ کو پناہ دے دیں تو پھر میں ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، ہماری ایک شرط ہوگی. میں ماحول بتا رہا ہوں، سیاست کا ماحول کیا تھا. بنو عامر حضور کو، طائف والوں نے انکار کر دیا تھا. صرف انکار نہیں کیا تھا، بہت ظلم کیا تھا، بڑے بدترین طریقے سے انکار کیا تھا، انہوں نے واپس بھیج دیا تھا. بنو عامر کے سردار آئے، انہوں نے کہا جناب ہم یہ خدمت کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط ہے، معاہدہ ہوگا، بارگیننگ ہوگی. آپ یہ لکھ دیں کہ آپ آئیں گے تو ہم آپ کے سارا نظم قائم کریں گے، لیکن آپ کے بعد ہم ہوں گے.
یہ لکھتے ہیں آپ کے بعد پھر جو بھی سسٹم قائم ہوگا نا وہ پھر ہمارا ہوگا. حضور نے انکار فرما دیا نہیں، یہ نہیں ہوگا. سسٹم میں قائم کروں گا تمہارا کیسے ہوگا؟ یہ میں اس وقت کا ماحول بتا رہا ہوں. پھر مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہوئی ہے. ذرا غور فرمائیں، میں ایک سوال کیا کرتا ہوں کہ حضور نے مدینہ منورہ پہ قبضہ کر کے قائم کی تھی؟ مدینہ پہ حملہ کیا تھا؟ چھپ چھپا کے گئے ہیں، راستہ بدل کے گئے ہیں، رات کو سفر کر کے گئے ہیں، بچتے بچاتے گئے ہیں، اور وہاں جا کر ریاست قائم ہوگی. یہ حضرت تاریخ کو ابھی تک یہ سوال سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوا کیا تھا، یہ کیسے ہو گیا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات 2 سال مذاکرات ہوتے رہے. اللہ کی حکمت، اوس اور خزرج یثرب کے 2 قبیلے تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے، اکٹھے ہوئے 100 سال کی آپس کی لڑائیوں کے بعد، 2-3 نسلوں کے آپس کے قتل و قتال کے بعد اکٹھے ہوئے. تو اب ان کو یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم آپس میں تو ایک دوسرے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. سینکڑوں ہم نے ان کے بارے میں، سینکڑوں انہوں نے ہمارے بارے میں، اکٹھے کیسے ہوں گے؟ کچھ تیسری شخصیت چاہیے. یہ شخصیت کی تلاش میں تھے، نبی کریم ٹھکانے کی تلاش میں تھے. اللہ پاک نے سبب بنا دیا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ انصار مدینہ سے کہا کرتی تھی، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری 100 سال کی لڑائی تمہارے لیے شر تھی؟ نہیں، وہ 100 سال کی لڑائی خیر تھی، اس کے نتیجے میں حضور آئے ہیں. میں جو بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اس دوران مذاکرات ہوتے رہے. حضور کے دوسرے چچا حضرت عباس، کلمے کا اظہار انہوں نے بہت بعد میں کیا ہے، لیکن اس وقت بطور چچا ساتھ تھے. ان کا ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے. مینا کے ایک غار میں اوس اور خزرج کے سرداروں کے ساتھ حضور کے مذاکرات ہو رہے ہیں. اوس کے سردار تھے مدینہ منورہ یثرب کے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے حضور کو یہ کہا، جناب تشریف لائے ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کی سنبھالیں گے، آپ کو دفاع کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے. عبداللہ ابن عباس نے ایک جملہ کہا، سعد وہ اس سے بات کرو، سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ میرے بھتیجے کو اپنے گھر جگہ دینے کا مطلب عرب کے ہر خاندان، ہر گھر سے لڑائی ہے. خالی ایک بندے کو پناہ نہیں دینا ہے. اگر پاؤں میں زور ہے تو بات کرو، ورنہ حفاظت کے لیے ہم کافی ہیں. کر رہے ہیں. حضرت عباس نے یہ جملہ کہا ہجرت سے پہلے، مینا کے غار میں جب مذاکرات ہو رہے تھے، اور سعد ابن معاذ نے حضور کو دعوت دی کہ جناب تشریف لائیں، ہم آپ کے سر دست و بازو ہیں. تو عباس نے کہا، ساتھ سوچ کے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں جگہ دینے کا مطلب پوری عرب دنیا سے لڑائی ہے ہمت. تو سعد نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا. سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں بھائی، مجھے پتہ ہے ہمیں عرب کے ہر گھر سے لڑنا پڑے گا، ہم تیار ہیں. ہم حضور کے آگے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے. حضور کے جب تک انصار کا بچہ بھی ہے، کوئی تیر حضور تک نہیں پہنچے گا. یہ وہ سارا یہ ماحول بتا رہا ہوں کہ اس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی. اس کے پیچھے 2 سال کا ہوم ورک تھا. یہ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، اوس اور خزرج کے ساتھ مذاکرات، اور پھر 12 نمائندے مقرر ہونا اور ان کا ورک کرنا، جا کر قبائل کو تیار کرنا، یہ حضور کی سیاسی حکمت عملی کی انتہا تھی. اگر ایک روایت اور عرض کر دوں تو ذرا بات اور ذرا صاف ہو جائے گی. بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن ابی، بدر کے بعد کی بات ہے، احد سے پہلے کی بات ہے. عبداللہ ابن ابی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، پڑھا تو بعد میں بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت پڑھا بھی نہیں تھا. ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تکرار ہو گئی. یہ خزرجی تھا، عبداللہ ابن ابی بنو خزرج میں سے تھا. اس سے کوئی گستاخی کے جملے کہے. اس وقت کلمہ گو بھی نہیں تھا، وہ گستاخی کا جملہ کہا تو عبداللہ بن رواحہ لڑ پڑے ان سے. ہوئی نہیں برداشت ہوا ان سے.
وہ مجلس آپس میں کشمکش میں بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے سردار سعد بن عبادہ، اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ، حضرت کے سردار تھے سعد بن عبادہ سے شکایت کی، ساتھ دیکھو اس نے کیا کیا، اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، اس لڑائی ڈال دی، بڑی مشکل سے میں نے لڑائی روکی ہے۔ عبداللہ بن ابی کی شکایت کی سردار کے سامنے، اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک فرما رہے آپ، لیکن اس کا بھی تو حال دیکھیں نا، آپ کی تشریف آوری سے پہلے، روایت بخاری کی ہے، سعد بن عبادہ راوی ہیں، آپ کی تشریف آوری سے پہلے اہل هذه البحیرہ، اس پٹی کے بحری پٹی کے لوگوں نے اتفاق کر لیا تھا ایک ریاست قائم کرنے پر، ایک حکومت بنانے پر، اور بطور حکمران کے عبداللہ بن ابی کا انتخاب کر لیا تھا، صرف تاج پوشی باقی تھی، فیصلہ ہو گیا تھا، تاج پوشی باقی تھی، آج کی زبان میں الیکشن ہو گیا تھا، حلف اٹھانا باقی تھا، فیصلہ ہو گیا تھا، تاج پوشی باقی تھا، لا یتوجوہ لفظ بھی تاج کے ہی ہے کہ لوگ اب تیاریاں کر رہے تھے کہ تاج پہنائیں، اور بات آپ آ گئے، اس کا سارا منصوبہ فیل ہو گیا، تو اب غصہ ہی نکالے گا، ساری زندگی غصہ ہی نکالتا رہا وہ۔ لیکن جو میں بات کوئی اس وقت یہ ماحول بن گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سال کی مسلسل محنت کے نتیجے میں ریاست قائم کرنی ہے، حکومت قائم کرنی ہے، اور ریاست و حکومت قائم کر کے یہ تیاری کر رہے تھے، یہاں سے کوئی حکمران حضور تشریف لے آئے تو سارے علاقے نے اتفاق کر لیا، الصادق الامین، حضور کی سب کے سامنے حضور کی حیثیت تھی، سب نے اتفاق کر لیا اور ریاست مدینہ قائم ہوئی۔ میں 2 سوال کیا کرتا ہوں کہ حضور نے نہ قبضہ کر کے قائم کی ہے، نہ جبراً قائم کی ہے، ریاست مدینہ قائم ہوئی ہے معاہدات کے نتیجے میں، ریاست مدینہ قائم ہوئی ہے پولیٹیکل ورک کے نتیجے میں، سیاسی عمل کے نتیجے میں۔ ایک اور موقع کا حوالہ دینا چاہوں گا، دیکھیں سیاست کا اپنا ایک میدان ہے، اس کی اپنی ایک نفسیات ہے، سیاست کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے کام کا، طریقہ کار۔ آپ اسی حکمت عملی کو کیا کہیں گے کہ جب حضور تشریف لائے ہیں تو مخالفت کس سے تھی؟ قریش سے، قریش والے پیچھے پڑے ہوئے تھے، بدر کی جنگ، احد کی جنگ، خندق کی جنگ، خندق تک تو قریشی جان کے در پہ تھے۔ اس دوران نبی کریم نے مدینہ منورہ کے تینوں یہودی قبیلوں سے معاہدہ کیا بھی اور رکھا بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودی قبائل معاہدہ شکنی پر جلا وطن ہوئے، اس میں تاریخ کہتی ہے کہ غلطی ان کی تھی، بنو قینقاع، بنو نذیر، لیکن جب تک قریش سے جنگ رہی یہود سے صلح معاہدہ رہا۔ جب قریش سے معاہدہ ہوا حدیبیہ کا، سیدھے خیبر پہنچے۔ ایک سیاستدان اب موقع دیکھتا ہے، جب تک جنگ رہی قریشیوں سے، یہود کے قبائل سے صلح رہی، جب قریش سے صلح ہو گئی، ماحول یہاں جنگ کا بن گیا، تو حدیبیہ سے سیدھے خیبر پہنچے، اور جب تک خیبر فتح نہیں ہو گیا اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے۔ اور ایک بات میں حدیبیہ کی عرض کرنا چاہوں گا، حضور کی حکمت عملی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف کہہ دی کہ دیکھو میری ایک ہی شرط ہے، حرم کی حرمت کے سوال پر ہر شرط ماننے کو۔ مذاکرات میں حضور نے ایک ہی جملہ کہا، جس بات میں حرم کی حرمت مجروح ہو وہ مجھے منظور نہیں ہے، اس کے سوا جو شرط کہو گے مجھے منظور۔ حرم کا احترام قائم رہے گا، کمزور شرطیں بھی مانی ہیں، اس سے زیادہ کمزور شرط کیا ہوگی کہ ہمارا ساتھی آئے گا تو واپس کرو گے، تمہارا ساتھی آئے گا واپس نہیں کریں گے بظاہر۔ لیکن نبی کریم دیکھ رہے تھے حالات کو، عرب دنیا کی صورتحال یہ تھی، عرب دنیا انتظار میں تھی۔ ایک قبیلے نے کہا بھی تھا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں اونٹ کی کروٹ بیٹھتا، ہم تو دیکھ رہے ہیں وہ غالب آ گئے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ غالب ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔
پورے عرب کا ماحول بدل چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت عملی کے ساتھ حدیبیہ کی شرائط کو اگر ظاہری شرائط کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑی بظاہر کمزور شرطیں لگتی ہیں، لیکن نتائج کے اعتبار سے دیکھیں تو پورا عرب ان شرائط کے ذریعے حضور نے کنٹرول کر لیا تھا۔ یہ حضور کی سیاسی بصیرت اور سیاسی تدبر کا ایک شاندار مظاہرہ تھا جو دنیا نے دیکھا اور جس کا اعتراف اب تک کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد عمر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر کے دور میں مدینہ گئے تھے، تو وہاں جاتا ہی ریاست کیسے قائم ہو گئی؟ میں نے گزارش کی ہے کہ میں اس کا تھوڑا سا ذکر کر چکا ہوں کہ حضور جب تشریف لے گئے تو ہوم ورک کے بعد گئے ہیں۔ 2 سال تیاری ہوتی رہی ہے، مذاکرات ہوتے رہے ہیں بنو اوس اور خزرج کے ساتھ بھی، یہودی اقوام کے ساتھ بھی، اور پھر حضور نے 12 نمائندے، آپ کو یاد ہوگا، اثنا عشر نقیباً 12 نمائندے، 1 سال ورک کیا ان 12 نمائندوں نے، اور رایامہ کو ہموار کر کے، آج کی زبان میں کہ حضور نے ریاست کی حدود کے تمام طبقات کو اور رایامہ کو اعتماد میں لے کر جب حضور پہنچے تو سب نے حضور کی ریاست تسلیم کی۔ میرا نام حافظ فیصل عمران ہے۔ میرا کویسچن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدات کی نوعیت کیا تھی؟ نبی کریم کے معاہدات کے 2 دائرے ہیں، قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ جہاں حضور کو امن کے لیے، باہمی رواداری کے لیے معاہدات کرنا پڑے، کیے ہیں، یہود سے بھی کیے ہیں، مشرک قریش سے بھی کیا تھا، نجران والوں سے بھی کیا تھا۔ فتح مکہ تک یہ معاہدات حضور نے اس کی پابندی بھی کی ہے۔ قریش کے ساتھ معاہدے کی حضور نے یہاں تک پابندی کی ہے کہ جو آدمی آئے ہیں حضور نے واپس کیا، وہ وزیر کو واپس کیا، بھائی بنانا، میں تمہاری ذمہ داری نہیں لیتا۔ لیکن جب حضور کا کنٹرول ہوا جزیرۃ العرب میں فتح مکہ کے بعد، جب حضور خود سارے علاقے کے حکمران بنے ہیں تو حضور نے معاہدات پہ نظر ثانی کی ہے۔ پوری سورۃ التوبہ ان معاہدات کی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، پھر معاہدات توڑے نہیں ہیں، معاہدات پر نظر ثانی کی ہے۔ اپنی جگہ حیثیت بدلنے سے معاہدات کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ پہلے وہ حاکم تھے، یہ محکوم تھے، اب یہ حاکم تھے، وہ محکوم ہے۔ تو حضور نے فتح مکہ کے بعد اور یہ حجۃ الوداع کے بعد حضور نے واضح اعلانات کیے، جو معاہدات باقی رکھنے تھے وہ رکھے، جو ختم کرنے تھے ختم کر دیے، اور آئندہ کے لیے معاہدات کی بنیاد بدلی۔ سورہ توبہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ میرا نام محمد وقاص ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ نبی کریم سے کا نجران کے عیسائی آئے تھے، مذاکرہ ہوا تھا۔ حضور نے جب دیکھا کہ کوئی اور بات نہیں، یعنی کہ ایک معاہدہ کر کے ان کو اپنی ریاست کا ایک حصہ تسلیم کیا تھا۔ یہود کو بھی حضور نے ریاست کا حصہ تسلیم کیا تھا، لیکن یہود خود معاہدے کی خلاف ورزی کر کے باہر نکل گئے تھے۔ عیسائیوں کے ساتھ بھی اور پھر قریش مکہ کے ساتھ بھی حضور نے معاہدہ کیا۔ حضور نے جو معاہدہ کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے، اور پھر اس کی پابندی کی ہے، پاسداری کی ہے۔ کہیں بظاہر نقصان بھی اٹھانا پڑا تو اٹھایا ہے، لیکن نبی کریم نے معاہدات کیے بھی ہیں، معاہدات کی پاسداری بھی کی ہے، اور معاہدات کی پاسداری کا حکم بھی دیا۔ ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے جو معاہدہ کرو پہلے سوچ سمجھ کے معاہدہ کرو، اور پھر جو معاہدہ کر لو اس کی پابندی کرو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا